السلام علیکم دوستو، میں ہوں اشتیاق علی خان، اور آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں یہ میرے بہت پرانے دوست ہیں اور میرے بہت ہی نہایت ہی قریبی جو دوست ہوتے ہیں ان میں سے ہیں۔ تو جناب شوکت حسین صاحب، ان کا تعلق باغ آزاد کشمیر سے ہے۔ یہ ایک عرصے تک یہ صحافت سے وابستہ رہے، ایک صحافی ہیں، ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے انہوں نے بہت عرصہ کام کیا اور باغ میں بہت سارے چینلز کے ساتھ یہ کام کرتے رہے، ایک ریڈیو اسٹیشن جو تھا اس کے ساتھ بھی یہ کام کرتے رہے۔ تو بڑے عرصے کے بعد میرا جو ہے وہ ان سے رابطہ ہوا ہے اور آج یہ میرے ساتھ یہاں پہ شریک گفتگو ہیں۔ آج ان کی لائف سٹوری کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا جو کیریئر ہے وہ انہوں نے کس طرح سے سٹارٹ کیا، انہوں نے بچپن کہاں پہ گزارا، اور اپنی پرسنل لائف کے ساتھ ساتھ جو ڈسکشن ہم لے کے جائیں گے وہ پازیٹیوٹی کے حوالے سے ہوگی، اور جو موجودہ دور کی ایک جدت ہے اس کے حوالے سے ان سے انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے آج ان سے ملتے ہیں، شوکت حسین صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب اشتیاق علی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، اور یقیناً آپ کی اس کاوش کا جو آپ کر رہے ہیں یہ فی الحال شاید آپ کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ آپ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ آنے والا وقت اس کی گواہی دے گا، اور جو ایک وقت آئے گا کہ پھر اس بات کو آپ بھی تسلیم کریں گے کہ میں نے بہت ایک اچھا اسٹیپ لیا تھا۔ بہت شکریہ سر، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ مجھے دیا ہے اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہوئے ہیں۔ سر سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دوسرا سر آپ یہ بتائیں کہ آپ کافی عرصے سے جو ہے وہ منظر سے جو ہے وہ غائب ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کوئی صحافت سے کنارہ کشی کی ہے یا کس آج کل اپنی مصروفیات کیا ہے سر، تو بتائیں گے پلیز؟ کچھ خاص تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ مصروفیات ہے میری، لیکن یہ ہے کہ چونکہ کچھ نجی معاملات ایسے تھے، والد صاحب کی ڈیتھ کی وجہ سے بھی مجھے گھر آنا پڑا، اور پھر گھر میں ہی زیادہ ٹائم دیتا ہوں، تو گھر میں ہی زیادہ رہتا ہوں۔ اور چونکہ آج کل تو کوئی اتنا مشکل ہے نہیں، بس ہلکا پھلکا آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی صحافت سے اس طرح، چونکہ آپ جب تک فیلڈ میں موجود نہ وہ کام نہیں کر سکتے، تو اپنے ویلاگ وغیرہ بناتا رہتا ہوں، اتنا بھی منظر سے غائب نہیں ہوں، لیکن بطور صحافی جو میں کام کر رہا تھا وہ کام سچ میں اس طرح واقعی نہیں کر پا رہا، یہ ایک مسئلہ ضرور ہے۔ لیکن یہ ہے کہ میں آن لائن بزنس کرتا ہوں، سیل کا کام کرتا ہوں، ماشاءاللہ گھر بیٹھے بھی اچھے خاصے پیسے کما رہا ہوں، اپنی ضروریات جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہو رہی ہے، اور اب چونکہ مشکل نہیں رہی، یہ چیزیں بہت ایزی ہو گئی ہیں میرے خیال میں۔ جی جی، چلیں سر، آج تو آپ سے یہ بھی جلدی پوچھیں گے کہ کس طرح سے آپ آن لائن ارننگ کر رہے ہیں، اور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی بتائیں گے۔ تو اس سے پہلے سر آپ یہ بتائیں کہ آپ کا سر جو تعلق ہے وہ کس ولیج سے ہے، باغ کے کون سے گاؤں سے ہے؟ میں ضلع باغ تحصیل درکوٹ کا گاؤں ہے یہ ناڑا کوٹ، یہ تحصیل درکوٹ میں آتا ہے، غازی آباد سے کوئی لیفٹ سائڈ پہ تقریباً۔ اچھا، آپ کا وہاں سے تعلق ہے، تو آپ نے اپنی تعلیم جو ہے وہ کہاں سے حاصل کی تھی، اور پھر صحافت کی طرف آپ کس طرح سے آئے؟ اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ صحافت تو میں نے بہت بعد میں شروع کی، مختلف کام کرتا رہا۔ میری ایجوکیشن جو ہے وہ گریجویشن کی ہوئی ہے میں نے جرنلزم میں، اچھا اور پہلے میں ایک ادارے میں ایز اے سیلز مین کام کرتا رہا، پھر اس کے بعد کوئی ایسا اس طرح جاب تو میں نہیں کر سکا اپنی، بس یوں سارا وقت جو ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ ایکسرسائز اور ایکسپیرینس میں ہی گزرا کہ کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے۔ تو صحافت کے جراثیم شاید تھے بچپن سے، شاید کہیں نہ کہیں وہ پلتے رہے، تو جیسے ہی مجھے موقع ملا میں پہلے اخبارات کے اندازہ نہیں تھا کہ میں کبھی ریڈیو پہ جا سکوں گا یا اس طرح کچھ، تو پھر اپنے ایک دوست کی مدد سے ہم نے لوکل ایک چینل، آپ یوں سمجھے کہ اپنے گاؤں میں ایک چینل ہم نے بنایا، جس کو گاؤں میں ہم نے چلایا کوئی کچھ ٹائم، ہم اس کو روزانہ 1 گھنٹے کی نشریات کرتے تھے۔ اس وقت کیسٹ کا زمانہ ہوتا تھا، ٹیپ اور کیسٹ کا، ایک ہاتھ سے ہم ٹیپ کو جو ہے نا ایسے آگے پیچھے کر رہے ہیں، گانا بھی سنا رہے ہیں، مائک پکڑ کے ایسے چلتا تھا سسٹم۔ چلتے چلتے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، جب باغ میں راولہ کوٹ میں ریڈیو کا آغاز ہوا، تو ان کے ساتھ، ان کے لیے میں نے ایک آرٹیکل لکھا، عارف ملک صاحب تھے، پھر انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اور ان کے پاس میں گیا، تو جو سمجھے کہ میں منسلک ہو گیا وائس آف کشمیر سے، یہ اس وقت سچل کے نام سے ہوتا تھا۔ اس کے اچھا بعد اس کے بعد بھی جو ہے وہ پھر اس کو ہم لے آئے درکوٹ سے، درکوٹ سے پھر آپ کو پتا ہے باغ سے ہم نے اس کا آغاز کیا، پھر کچھ عرصے بعد وہ ہم نے چھوڑ دیا، پھر لیبرا ایف ایم کا آغاز کیا باغ سے۔
تو وہاں پہ ساجد صاحب کا اللہ بھلا کرے کچھ دوست بھی تھے اور بھی ساتھی, تو وہاں پہ ہم نے پھر لوکل ٹی وی چینل کا آغاز کر دیا. اچھا تو لوکل ٹی وی وہ ایک چینل. اچھا ہاں لوکل ٹی وی چینل باغ میں چلتا رہا, بلکہ اب بھی چل رہا ہے وہ. تو اور کیبل پہ اسی چلتا تھا؟ طرح مختلف چینل, جی کیبل پہ چلتا تھا, کیبل پہ کس بھی نام سے چلتا تھا. تھا؟ اور ہم اسی طرح لائیو پروگرام, ہاں 2017-18 میں ہم لائیو پروگرام کرتے تھے فیس بک پہ, جب کبھی لوگ سوچتے تھے کہ باغ میں انٹرنیٹ چلے گا ہی نہیں. اصل میں اشتیاق صاحب, آپ ینگ آدمی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, صحت دے, اور آپ انشاءاللہ آگے بڑھنے کی بھرپور صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور انشاءاللہ کامیاب بھی ہوں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے ایک دفعہ میں کہیں کوئی ندی پار کر رہا تھا, تو ملا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو پڑھا لکھا بڑا عالم تھا, تو اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں, عالم نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کوئی تعلیم حاصل کی ہے؟ تو اس نے کہا جی نہیں, میں تعلیم حاصل نہیں کر سکا. تو وہ مولانا صاحب اس کو کہنے لگے کہ آپ نے اپنی آدھی زندگی جو ہے نا وہ ضائع کر دی ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ دریا میں تھوڑا سا طوفان آیا, کشتی ہچکولے کھانے لگی, تو ملا نے پوچھا سر آپ نے تیرنا سیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, تیرنا تو میں نے نہیں سیکھا. تو اس آدمی نے, ملا نے کہا کہ آپ نے تو پوری زندگی جو ہے نا وہ ضائع کر دی ہے. اوہو. تو جیسے آپ دیکھیں نا, ابھی موبائل ہے, اس کو ہم اپڈیٹ کرتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, اور جی یہ جی. اپڈیٹ ہوتا ہے تو یہ فاسٹ کام کرتا ہے. جب یہ اپڈیٹ نہیں ہوتا, اس کی ساری اپلیکیشن اپڈیٹس نہیں ہوتی, تو کام نہیں کرتا. ایسے ہی وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. بہت سی جدت آ چکی ہے, جو اشتیاق صاحب آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ جو جنریشن تقسیم کی گئی کہ کون کون سی جنریشن ہے, تو یہ جو ایکس جنریشن ہے, جس میں 1965 سے لے کے 1990 تک کے جو پیدا ہونے والے لوگ ہیں, انہوں نے, آپ کہہ لیں کہ ہمارے یہاں جن کو دیلیا کہتے تھے, لائٹ جلانے کے لیے جو استعمال ہوتی تھی, وہاں سے لے کے اسمارٹ لائٹ تک کا جو سارا سفر ہے نا, ان لوگوں نے دیکھا ہے. تو جو لوگ اس میں ساتھ ساتھ سیکھتے رہے, ان کو آگے بڑھنے کے موقع ملتے رہے. کچھ لوگ اس میں بھی رہ گئے, لیکن یہ وہ جنریشن ہے کہ جس نے وہ سب کچھ دیکھا ہے جس کو آپ قدیم بھی کہہ سکتے ہیں, اور وہ سب کچھ بھی دیکھا ہے جس کو آپ جدید کہتے ہیں. یہ دونوں چیزوں کی جو ہے کہ امیزنگ ہے, اور اس نسل کے پاس یہ ایجوکیشن بھی موجود ہے. تو بس اس سے کچھ فائدہ اٹھاتے رہے ہم بھی. جیسے جیسے کوئی چیز آئی, کمپیوٹر آیا, پھر موبائل, اور پھر یہ ساری چیزیں, تو اس کو ساتھ ساتھ ہم سیکھتے رہے, تو اللہ کے فضل و کرم سے چیزیں کام آتی رہی. تو آپ ذرا یہ سوچیں کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا اشتیاق صاحب آج سے 10-15 سال پہلے کہ آپ گھر بیٹھے, ابھی آپ دیکھیں آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں باغ ناڑا کوٹ گاؤں میں بیٹھا ہوا ہوں, اور ہم آپس میں بات کریں اور دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے, تو اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے تھے. آپ بیٹھے بیٹھے اپنے جو ہے وہ اماؤنٹ سعودی عرب سے آتی ہے, دبئی سے آتی ہے, بالکل ایزیلی آپ ساتھ والی گاؤں کی شاپ پہ جاتے ہیں, وہاں پہ ایزی پیسہ شاپ ہے, وہاں سے پیسے لے لیتے ہیں. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ابھی تو پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ کچھ وقت کے بعد بالکل پوزیشن یہ ہوگی کہ آپ کی جیب میں اگر 5 لاکھ روپے بھی پڑے ہیں نا, تو اگر آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں, تو آپ 5,000 روپے کی چیز خرید نہیں سکیں گے, چونکہ آپ کو پیمنٹ آن لائن کرنی ہوگی. یعنی ایک بالکل اسپیڈ سے چیزیں جو ہے نا یہ آ رہی ہیں. تو جی ابھی جی. آپ دیکھیں, لیکن 10-15 سال پہلے, 20 سال پہلے اس کا تصور بھی نہیں تھا. تو صحیح. اشتیاق صاحب ذرا یہ سوچیں کہ آنے والے 10-15 سالوں کے بعد کیا ہوگا, آنے والے 10-15 سالوں کے بعد کیا پوزیشن ہوگی. لوگ تو آج فیول کے لیے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, شور شروع کر دیتے ہیں, شور ہو رہا ہے. تو آنے والے وقت میں جب کوئی کہے گا کہ جی اس دور پہ 350 پہ بڑا شور ہوتا تھا, تو بچے پوچھیں گے جی 350 کیا مہنگا تھا, کیوں شور ہوتا تھا, یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا. اور دوسری بات یہ کہ آج سے, میں آج یعنی یہ بات آن دی ریکارڈ آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں, میرا یہ اندازہ ہے اور اس کی بہت سارے ثبوت بھی موجود ہیں کہ آج سے 10-15 سال کے بعد فیول کی یہ ویلیو بھی نہیں رہے گی جو یہاں پہ آج موجود ہے. الیکٹریسٹی اس کی جگہ لے لے گی, دوسری انرجی جو پاور انرجی ہے وہ اس کی جگہ آ جائے گی. آپ کے پاکستان میں الیکٹرک پہ چلنے والے بائک موجود ہے, ابھی تو ان کے ایڈ بھی چلنا شروع ہو گیا ہے کہ آپ وہ بائک جو ہے وہ آپ لیں اور بس اس کو چارج کریں, اس سے آپ موبائل بھی چارج کریں, اس میں دیگر فنکشن بھی ہے. اور ایون کہ وہ سولر پہ بھی, یعنی دھوپ سے بھی وہ چارج ہوگا, تو وہاں پہ بتائیں پھر فیول کے کیا ویلیو رہے گی. تو یعنی ایک کم اس حد تک چلے جائیں گے. پھر اور بے شمار چیلنجز ہیں. میری اشتیاق صاحب شوق ہوتی ہے آپ جیسے جوانوں سے بات کریں. اب چونکہ ہم صرف بات ہی کر سکتے ہیں, چونکہ ہم تو اپنا آپ یوں سمجھے کہ وقت گزار چکے ہیں, لیکن میں نے کسی ایک اپنے بڑے استاد سے پوچھا رہا کہ آج مجھے بہت کچھ کرنے کو دل کرتا ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ میں, کہتے ہیں جب زندگی گزر جاتی ہے تو تب آدمی زندگی سیکھتا ہے. تو اس نے کہا اگر آپ کو کوئی اچھی بات ہے جو آپ کو سمجھ آئی ہے, جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں, تو آپ خود اگر نہیں کر سکے تو نوجوانوں کو ضرور بتائیں.
آنے والی نسل کے لیے ضرور اس کو جو ہے نا شیئر ضرور کر دیں. میری خواہش ہوتی ہے کہ میری اساتذہ سے بات ہو, میری بچوں سے بات ہو, تو میں ان سے یہ باتیں ضرور کروں کہ آپ دیکھیں کہ ہم جب بچوں کو پڑھا رہے ہیں, بچوں کو سمجھا رہے ہیں, آنے والی نسل کو جو لیسن ہم دے رہے ہیں, جو نصاب ہمارے پاس موجود ہے اس میں اور جو موجودہ وقت ہے اس میں کتنا ڈیفرنس ہے. اب ظاہر ہر ایک کا جواب یہی ہوتا ہے جی کہ اس کو نصاب کو چینج کیا جائے, پھر اس کو چینج ہوتے ہوئے جب تک وہ نصاب بن گیا تھا تب تک بہت ساری تبدیلیاں اور آ چکی ہوتی ہیں. تو اس ایسا ہی بات ہے. کا بھی انتظار میرے خیال میں اس کا بھی انتظار کرنے کی گنجائش نہیں رہی ہے. بہتر یہی ہے کہ انسان کوشش کرتا رہے کہ لمحہ موجود میں جتنی جدت آ چکی ہے اس کو کسی نہ کسی شکل میں اس کو اڈاپٹ کیا جائے, اس کو تسلیم کیا جائے. بہت سارے لوگ آپ دیکھیں نا, ہمارا چونکہ مذہبی حوالے سے بھی ہم لوگ بڑے کانشیس ہوتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں جی فلاں جو سوشل اکاؤنٹس ہیں وہ بند ہو جانا چاہیے, نہیں چلنے چاہیے. آپ بھی دیکھیں بہت ساری چیزیں آپ نے بھی سوچی ہوں گی نہیں ہونی چاہیے, یوٹیوب نہیں ہونی چاہیے, ٹک ٹاک نہیں ہونی چاہیے, اسنیک ویڈیوز نہیں ہونی چاہیے, فیس بک نہیں ہونی چاہیے. لیکن سلولی یہ چیزیں تو آ گئی ہیں, آپ ان کو روک تو نہیں سکے. اب تو ایک ہی طریقہ ایسا ہے کہ اگر آپ کو کوئی خرابی خرافات نظر آتی ہے اس پہ, تو آپ اسی پہ آ کے اس کا علاج کر سکتے ہیں. اگر آپ کو اس پہ آنا ہی نہیں ہے, آپ اس پہ آتے ہی نہیں ہیں, یا پھر آپ اس وقت آتے ہیں کہ جب تک خرافات اپنا وجود بنا چکی ہے, تو پھر تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. تو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ مین کے آپ دیکھیں نا ہمارے یہاں ایجوکیشن کو بھی تھوڑا سا بس صرف کس کے لیے بنا دیا گیا ہے کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کے کیا کمائے گا, کیا پیسے کہاں سے کمائے گا, یا اس کو کیسی ایجوکیشن دی جائے کہ وہ پیسے کما سکے, یا پھر یہ ہے کہ یعنی اس کو ایک پیسے کمانے کی مشین کے طور پہ, نوکری کے طور پہ ہم ایجوکیشن کو لیتے ہیں. اسی طرح ہمارے جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں, موٹیویشنل جو لوگ آ گئے ہیں, ان کی بھی کوشش یہی ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اسکل دے کے ان کو صرف یہ سمجھایا جائے کہ آپ جو ہے نا وہ پیسہ کیسے کمائیں. بعض لوگ تو کہتے ہیں آپ جاب نہ کریں, آپ ایجوکیشن نہیں, آپ تو فن سیکھ لیں. لیکن یہ کسی کو کوئی نہیں سکھاتا کہ تم نے اٹھنا کیسے ہے, تم نے بیٹھنا کیسے ہے, تم نے اچھا انسان کیسے بننا ہے. تم کو یعنی بھلے تمہارے پاس پیسے نہ ہوں, تمہارے لیے مشکل حالات بھی آ جائیں, تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے یہ کوئی نہیں سکھا رہا. صرف یہ سکھا جاتا ہے کہ کیسے لوٹ سکتے ہو, کیسے کھینچ سکتے ہو, کیا کر سکتے ہو. اس پہ بڑا کام ہو رہا ہے اور اس پہ ساری انرجی ضائع ہو رہی ہے. آپ دیکھیں ایک بچے کو جب کہیں وہ تربیت کی اس میں کمی ہوتی ہے, یا پھر کہیں وہ کوئی غلط بات کرتا ہے, تو ہر آدمی اس کو یہی کہتا ہے کہ تیرے پڑھانے والے کی ایسی کی تیسی ہے, اس طرح. حالانکہ پڑھانے والے نے وہ بات اس کو سرے سے سکھا ہی نہیں ہوتی, سکھاتا ہی نہیں ہے, اس کو بتاتا ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. والدین کی بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بچہ پڑھ جائے, اس کو کسی طرح روزگار کا اسے پتہ چل جائے, اس کو پیسے کمانے آ جائے. لیکن یہ کسی کو نہیں, کوئی بھی نہیں بتاتا اشتیاق صاحب کے فرض کریں. یہ جتنی جدت آ رہی ہے نا, یہ حادثاتی طور پہ ہم سے چھن بھی سکتی ہے. یہ ساری سہولتیں ایک دم سے آج کل دیکھیں نا, آج اگر آپ کا موبائل چارج نہیں ہوتا تو آپ کی صحت پہ اثر پڑتا ہے, آپ کے مزاج پہ اثر پڑتا ہے. ایک وقت ایک دم ایسے حالات بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ موبائل ہی چارج نہیں کر سکیں, تو اس کے لیے بھی کسی کو کوئی تیار نہیں کر رہا. یہ ایسے وقت میں تم نے کیا کرنا ہے, بارش ہو گئی, بجلی میں فالٹ آ گیا, بہت زیادہ لانگ ٹائم جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہو گئی, تب کیا کرو گے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, اس کے لیے میرے خیال میں کوئی بھی ورک نہیں کر رہا, اور نہ کسی کے پاس ٹائم ہے کہ وہ اس بارے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کام ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک اچھا انسان کیسے بننا ہے, آپ ایک اچھے طریقے سے کسی کے ساتھ پیش کیسے آ سکتے ہیں, آپ اچھے طریقے سے بات کیسے کر سکتے ہیں, آپ اپنی بات دوسرے تک کیسے اچھے طریقے سے پہنچا سکتے ہیں. اگر یہ ساری چیزیں آپ کو آتی ہیں تو آپ سروائیو کر جائیں گے. کچھ چیزیں جو نئی نسل کو سکھانے کی ضرورت ہے, جو نئی نسل تک پہنچنی ہے, اس میں سب سے پہلے خدا کی ذات پہ یقین ہر حالت میں رکھیں. گمان ہر ممکن کوشش کریں کہ اچھے سے اچھا ہو, اور اللہ کی ذات سے تو گمان ہر وقت اچھا ہی ہونا چاہیے, کیونکہ وہاں پہ تو وہ رحمان و رحیم ہے, اور وہ تو ہر حال میں آپ کے لیے اچھا کرتا ہے. اور گمان پھر آپ کی لائف چینج کرتا ہے. اس پہ آپ سے ایک بار پہلے بھی بات ہوئی تھی, آپ نے اس پہ آرٹیکل بھی لکھا تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اگر آپ گمان اچھا رکھتے ہیں تو بالکل آپ کو, اب آپ وہ کہتے ہیں نا کہ دینے والا تو دیگیں بھر کے دیتا ہے, لیکن چمچ لے کے چلے جاتے ہیں تو پھر چمچ ہی ملنا ہے نا, اتنی ملے گی جی. جتنی آپ نے توقع کی ہوئی ہے. آپ کسی بچے کو کہیں یار تم بڑے ہو کے تم صدر بن سکتے ہو, تو وہ کہے گا جی میرے تو پورے خاندان میں کوئی صدر نہیں رہا, تو وہ سوچے گا ہی نہیں. تو جب تک آپ امیجنیشن نہیں کرتے, سوچتے نہیں کسی چیز کے بارے میں, آپ کے لیے وہ چیز پاسبل نہیں ہے. آپ پہلے سے ہی نیگیٹو ہو جاتے ہیں, تو وہ پھر آپ کے لیے وہ چیز بھی نیگیٹو ہو جاتی ہے.
تو میرے خیال میں ایک تو یعنی میں نے جو بات کی نا کہ ساری ایجوکیشن کے ساتھ بچوں کو جو چیز سمجھانے کی ضرورت ہے یا نوجوان نسل کے ذہن میں ہونی چاہیے ہر وقت، ساری تعلیم کے ساتھ، ساری اسکلز کے ساتھ جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ان کو خدا کی ذات پہ پورا یقین ہو. یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی سافٹ ویئر میں آنے والی نہیں ہے، فیوچر میں بھی نہیں آئیں گی، اور یہ ظاہر آپ کے اندر ہی ہو سکتی ہیں اور آپ کے اندر ہی ہوں گی، تبھی جا کے جو ہے نا آپ اس طرح کر سکیں گے کہ آپ کا یقین جو ہے وہ پختہ ہوگا. پھر کبھی بھی جو ہے نا وہ مایوسی کی باتیں پھیلانے سے گریز کریں. جیسے مہنگائی کا پچھلے عرصے میں رویا جا رہا تھا، بہت سارے دوست سوال کرتے تھے، تو میں اس سے کہتا تھا یار مجھے بتاؤ کہ اس مہنگائی کی وجہ سے رکا کیا ہے، کون سی چیز ہے؟ آپ شادیوں میں خرچے ویسے کر رہے ہو، آپ کپڑے ویسے ہی پہن رہے ہو، آپ جوتے ویسے ہی پہن رہے ہو، عیاشی کی چیزیں آپ ویسے ہی جو ہے نا وہ استعمال کر رہے ہو، پھر آپ جو ہے وہ گاڑیوں کا سفر بھی ویسے ہی کرے، تو مہنگائی ہے کہاں پہ؟ یہ تو ایک وقت کے ساتھ چیزیں بڑھیں گی نا. آپ دیکھیں ایک چیز کی قیمت آج سے 20 سال پہلے 30 سال پہلے 30 روپے تھی، تو آج تو 30 نہیں ہو سکتی نا، آج تو وہ صحیح 300 ہے. ہوگی. اور آج کے 10 سال بعد آپ ذرا سوچیں وہ کہاں ہوگی. اس میں تو یہ ایک بدتدریج اور ارتقائی عمل ہے جس کو آپ روک نہیں سکتے. تو آپ دیکھیں کہ ایک ایسی چیز ہے جس کو بلیم گیم کر کے پوری سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ حاوی ہونے کی کوشش کرتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن آپ مجھے پتہ ہے کوئی چینج آتا ہے؟ کسی کی حکومت چینج ہونے سے کبھی آپ کو یہ پتا چلا ہو کہ فلاں چیز اتنی مہنگی تھی اس نے آگے اتنی سستی کر دی اور اب وہ سستی ملے گی؟ وہ تو سیم ٹو سیم آگے جا رہی ہوتی ہے. وہ چونکہ ایک ارتقائی عمل سے آگے آ چکی ہوتی ہیں. ایک درخت 10 فٹ لمبا ہو چکا ہے تو وہ پھر 9 فٹ کا نہیں ہوگا، وہ 11 فٹ ایسے کا ہی بن سکتا ہے، 9 فٹ کا نہیں ہوگا. تو ایسے ہی ہماری ساری چیزیں. اور پھر معیشت کے حوالے سے بھی جو ہے وہ نوجوانوں کو ان کو بہتر مواقع فراہم نہیں کیے جاتے، اور ہم ساری چیزیں صرف گورنمنٹ پہ ہی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو ہی بلیم کر رہے ہوتے ہیں. اصل پوزیشن یا اصل بات یہ ہوتی ہے اشتیاق صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم خود کچھ نہیں کر رہے. جب تک آپ جو لوگ دیکھیں نا، آج بھی جو لوگ خود کام کر رہے ہیں، خود محنت کر رہے ہیں، تو انہیں کوئی شکایت نہیں ہے، انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو جو میرے جیسا یا ویسے ہی گھر میں بیٹھا ہوا ہے یا دن بھر جا کے بازار میں بیٹھ کے ہوٹل پہ بیٹھ کے وہ یہ ڈسکس کر رہا ہوتا ہے کہ امریکہ کی معیشت تباہ ہو رہی ہے یا امریکہ کی معیشت ایسے ٹھیک ہو سکتی ہے، اور خود وہ دارا آٹا لینے کے لیے بازار آیا ہوتا ہے. پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ اپنی معیشت کا اسے پتہ ہی نہیں، اور وہ ملکی معیشت ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس میں ہمارے آزاد کشمیر والے لوگ بہت زیادہ آگے ہوتے ہیں. پاکستان کے تو بے شمار گاؤں ہیں، وہاں پہ جا کے آپ جب ان چیزوں کے سوال کریں گے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں جن کی طرف میرے خیال میں ہماری توجہ بہت کم جاتی ہے. تو میں یہ بالکل کہنا چاہ سر، رہا تھا کہ لمحہ موجود کے ساتھ آگے بڑھنا بہت ضروری بہت ضروری ہے، ہے. جی جی، بہت آپ کوئی ضروری ہے. سوال؟ میں آپ کے سوال کا انتظار کر رہا ہوں. نہیں بالکل، میں سوال بالکل نہیں کر رہا. مجھے تو وہ کالم یاد آ گیا جو ابھی آپ کی ویب سائٹ اتنی کلوز ہو گئی ہے اور وہاں پہ وہ پبلش تھا. بہت زبردست کالم تھا. جب میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی آج سے 5-6 سال پہلے، میں نے کالم لکھا تھا اور آپ نے پازیٹیوٹی پہ اتنی زبردست باتیں کی تھیں، اور وہی چیزیں جو آج آپ ریپیٹ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی بہت ہی آپ کی کہہ لیں کہ آپ کی بڑی ریسرچ ہے اس بات پہ، اور بڑی گہری نظر ہے آپ کی پازیٹیوٹی پہ کہ کس طریقے سے جو ہے نا انسان کو پازیٹیو رہنا چاہیے. اور میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے نا لا آف اٹریکشن میں بھی تھوڑی سی ہمیں بتائیں کہ جہاں لا آف اٹریکشن ہوتا ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے. سب سے تھوڑا سا بتائیے گا. اچھا، ایک تو چونکہ ہم پازیٹیوٹی پہ بات کر رہے تھے، پازیٹیوٹی میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ کو جیسے حالات ہوں ان کو تسلیم کر لینا خوشی سے. دوسرے لفظوں میں ہوں جس میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا، یہ پازیٹیوٹی ہے. چونکہ ہم بہت ساری چیزوں کو اپنی کنٹرول میں کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کبھی زندگی میں پاسبل نہیں ہوتا. تو جیسے حالات ہیں ان کے ساتھ چلنا، ان کے ساتھ اپنے آپ کو مینٹین رکھنا، ہر حالت میں خوش رہنا. آپ کے لیے اچھے برے مواقع آتے رہتے ہیں، ضروری نہیں ہے آج آپ پہ برا وقت ہے تو کل آپ پہ اچھا وقت بھی آ سکتا ہے، کل اچھا ہے تو پھر برا بھی آ سکتا ہے. میں یہی پیچھے بتا رہا تھا نا کہ ہم جدت اور جدید جو ٹیکنالوجی ہے آنے والے جب گاڑیاں اڑنا شروع ہو جائیں گی اور بہت ساری جو ہے کھانے کی جگہ آپ ٹیبلٹ کھایا کریں گے، انرجی کیپسول ہوا کریں گے. آپ نے بات کی تھی لا اٹریکشن کی، اس پہ بہت ورک جی ہوا جی ہے اشتیاق صاحب. میں نے بہت ساری بکس بھی پڑھی ہیں اس پہ. ایک بڑی مشہور مووی ہے دا سیکرٹ، اس میں بڑا اس پہ کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، اور اس پہ اور بھی بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے. لا آف اٹریکشن کے حوالے سے جو میں سمجھ پایا وہ یہ ہے سر کہ آج آپ بیٹھے یہاں پہ پروگرام کر رہے ہیں اور آپ کا یہ پروگرام چلے گا، پوری دنیا دیکھے گی.
آج سے شاید 4 سال 5 سال 10 سال پہلے آپ نے ایسا سوچا ہو, آپ نے اپنے ذہن میں ایک یہ خاکہ بنایا ہو کہ میں ایسا کروں, یا میں کسی ٹی وی چینل پہ جاؤں. آپ دیکھیں نا, اب تو ٹی وی چینل ایشو ہی کوئی نہیں رہا, چونکہ آپ کا تو اپنا ٹی وی چینل ہے, آپ تو اس پہ بیٹھ کے پروگرام کریں. تو لا آف اٹریکشن بیسکلی ہے کہ آپ جب کسی چیز کے بارے میں سوچ کے نیچر کو کوئی پکچر دیتے ہیں نا, ایک امیج آپ قدرت کے حوالے کرتے ہیں, تو پھر نیچر اس کے لیے سازش کرتی ہے. وہ کیسے ہوتا ہے, کیسے ہونا ہے, اس میں وہ ایک بالکل سسٹم ہے. آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں سوچنا ہے. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بلیف سسٹم آدمی کا بہت ٹھیک ہونا چاہیے. سب سے پہلے یہ کہ آپ مانگیں, یعنی آسک, بلیو اور گریٹیٹیوڈ. مین کہ آپ سب سے پہلے مانگیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے, اور اس کے بعد آپ یہ فیل کریں کہ مجھے یہ چیز مل گئی ہے, اور اس کے ملنے پہ جو اظہار تشکر بنتا ہے آپ وہ کریں. تو لا آف اٹریکشن ایسے کام کرتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کا خاکہ, کتنے لوگ جو بچپن میں ایسے گھوم گھوم کے بائک چلایا کرتے تھے, آج مین سڑکوں پہ وہ بائک لے کے پھر رہے ہیں, یہ ان کے لا آف اٹریکشن کا ہی رزلٹ ہے. گاڑیاں کیسے لوگ سوچتے تھے ان کے پاس موجود ہے, مکان لوگ سوچتے تھے میں بناؤں گا, انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. اسٹوڈیو لوگ سوچتے تھے, انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ آپ فرض کریں, یہ آپ دیکھیں کتنا سفر ہے آپ کا, تو ساتھی سفر 8-10 سال سے زیادہ شاید نہیں ہوگا, لیکن آپ نے بہت ترقی کی. تو ظاہر ہے آپ نے اس پہ ورک کیا, ہر وقت آپ بہت ساری مصروفیت کے ساتھ آپ یہ سوچتے رہے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے, ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے. وہ جو چیز آپ سوچ رہے ہوتے ہیں نا, وہ اس پہ ورک ہو رہا ہوتا ہے, وہ کہیں نہ کہیں آپ کے لیے راستے بنتے جاتے ہیں. آپ پھر اس کی جتنی سہولتیں آپ کو ملتی ہیں آپ ان کو یوز کرتے ہیں, پھر وہ آپ کو مل جاتی ہیں اور آپ اس میں جا کے کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ صرف اس کا سمپل سا کلیہ ہے کہ آپ اپنے اللہ سے مانگیں, اور پھر یہ یقین رکھیں کہ جس سے آپ نے مانگا ہے اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے, اور پھر آپ یہ تصور کر لیں کہ اس نے آپ کو دے دیا ہے. یہ 3 چیزیں آپ کنٹینیو اگر سوچ سکیں تو کوئی بھی مشکل نہیں ہے, آپ بالکل آسانی سے جو ہے, ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ جا کے اس مرحلے پہ پہنچ جاتے ہیں, اور آپ نے جو چیز سوچی ہوتی ہے, جو آپ نے دعا مانگی ہوتی ہے, جو آپ کے دماغ کی ایک تصویر ہوتی ہے, آپ اس میں موجود ہوتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کو شاید یہ بات یاد نہیں رہتی کہ میں نے کب یہ خواب دیکھا تھا, لیکن کچھ لوگوں کو یہ خواب ضرور یاد رہتے ہیں کہ میں نے ایک زندگی میں یہ خواب دیکھا تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ ایف ایم مائک جب پہلی بار چلا تو ہمارے یہاں ایک لوکل کمیونٹی میں ایک اجلاس تھا, اور میں ایسے ہی ٹیپ ریکارڈر وہ ریڈیو تھوڑا فاصلے پہ رکھ کے تو مائک پہ بول رہا تھا, اور میں یہ سوچ کہہ رہا تھا جی کہ آپ اس وقت ہمیں جو ہے نا لائیو سن رہے ہیں. تو قدرت نے مجھے موقع دیا, میں لائیو ریڈیو پہ ایک بار نہیں 1000 بار آیا اور میں بولا, اور اب بھی آپ دیکھیں کہ مختلف جگہوں پہ جب موقع ملتا ہے ہم ضرور بات کرتے ہیں. تو یہ لا آف اٹریکشن ہی ہے جو آپ کو کہیں نہ کہیں لے جاتا ہے. اگر آپ نے, ہاں ایک چیز ضروری ہے کہ آپ جو نیچر کو پکچر دینا چاہتے ہیں نا, وہ بہت واضح ہونی چاہیے, دھندلی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کو یقین نہیں, آپ سوچتے ہیں جی نہیں میں بڑی گاڑی نہیں لے سکتا, تو پھر چونکہ آپ نے تصویر میں کلیئر کر دیا کہ آپ نہیں لے سکتے, نہیں ملے گی. لیکن آپ نے ٹھان لی کہ نہیں میں نے لینی ہے, آپ کو ملے گی. میں شاید آج ہی کہیں کسی کا واقعہ سن رہا تھا کہ ایک آدمی کسی بزرگ کے پاس گیا, جا کے اس کو کہتا رہا کہ میں نے گھر بنانا ہے تو میں کیا کروں. اس نے اس کو کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم ایک گڑا درخت کے ساتھ ٹیڑھا کر کے لگا دو. خیر اس نے یقین کر لیا اور جا کے وہاں پہ گڑا ٹیڑھا کر کے لگا دیا. کچھ عرصے بعد وہ بزرگ سے جا کے ملا, اس نے کہا سر میرا تو گھر بن گیا ہے. اس نے کہا یہ کیا ٹوٹکا تھا, کیا وظیفہ تھا. اس نے کہا کوئی وظیفہ نہیں تھا, اس میں سمپل سی بات تھی کہ تم نے گڑا ٹیڑھا کر کے لگایا, وہاں پہ چڑیا آئی, اس نے جگہ دیکھی, اس کو اچھی لگی, اس نے وہاں پہ اپنا گھونسلہ بنایا, تو اس نے پھر تمہارے لیے دعا کی, تمہارا گھر بن گیا. پیسے کہاں سے آتے ہیں, کیسے آؤ گے, کیسے کماؤ گے تم. تو بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم بہت غیر معمولی فیل کر رہے ہوتے ہیں, ان کو امپورٹنس نہیں دے رہے ہوتے, لیکن وہی چیزیں ہماری زندگی میں بہت بڑی چینج لاتی ہیں. یہ ٹاٹا کمپنی کے جو مالک ہیں انڈیا کے, نام میرے ذہن میں ابھی نہیں ہے, بڑی امیر شخصیت ہے انڈیا کی, تو ان سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کو زندگی میں خوشی کب ملی, اتنے پیسے آپ نے کمائے, ہر طرح کی سہولت آپ لیتے ہیں, تو اس نے کہا ایک بار ہم ایک جگہ چلے گئے, کچھ ڈسیبل بچوں میں جو ہے ہم نے ویل چیئر تقسیم کی. تو ایک بچہ بار بار میرا ہاتھ پکڑ کے جو ہے نا وہ مجھے کھینچتا, جب ہم وہاں سے نکلے, میں نے سمجھا شاید اس کو کوئی چیز چاہیے. ایک بار اس نے ہاتھ کھینچا, میں اس کی طرف گیا, میں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے, پھر اس نے میرے چہرے کو دیکھا, چھوڑ دیا. پھر دوسری بار, پھر تیسری بار. تو تیسری بار وہ بچہ کہنے لگا جی کہ سر میں آپ کو اس لیے غور سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ جنت میں میری جب آپ سے ملاقات ہو
تو میں اللہ تعالیٰ کو یہ بتا سکوں کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے دنیا میں میری مدد کی تھی. بازار چھوٹی سی بات ہے، لیکن ہم دیکھیں کہ ہم کتنا چلتے پھرتے کہیں ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیاں کما رہے ہوتے ہیں کہ جن کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا صلہ دینا ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا، حقیقی خوشی آپ کو تب ہی ملتی ہے. اب یہیں پہ جا کے پھر ریئل لو والی بات بھی آتی ہے، جو بلا لالچ ہو، جس میں ضد نہ ہو، جس میں کوئی آپ کا مقصد نہ ہو. اگر وہ ہوگی تو وہ آپ کو اس میں کامیابی ملے گی. آپ کسی کے لیے نیکی اگر لالچ کے بغیر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو ریوارڈ دے گا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ اپنے اندر ایک مثبت سوچ جب آپ لے کے آتے ہیں نا اشتیاق صاحب، تو آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، آپ کی ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. غم بھی آتا ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ غم بھی تو اسی کی طرف سے ہے. وہ دوست کہتے رہتے ہیں جی کہ جس دن غم کوئی نہ منہ کر کے پوچھ لیا کرو آج کوئی بھول تو نہیں گئے. کیونکہ غم کے بغیر کیا زندگی ہے؟ مجھے بتائیں نا، آپ کو ہر چیز آسانی سے ملتی رہے. سوچتے تو ہم یہی ہیں، ہم عیاشی سکون ہم ان چیزوں میں تلاش کرتے ہیں، لیکن زندگی تو بر جیے جانے کا نام ہے. اگر آپ کی زندگی میں غم پریشانیاں تکلیفیں نہیں آتی تو آپ کیسے آگے بڑھو گے؟ آپ کو تو کل جب پریشانی آئے گی تو آپ تو وہ پریشانی برداشت ہی نہیں کر سکو گے. تو اگر آپ کو ایکسپیرینس ہے تو آپ کہیں گے یار اس دن میں بھی گزر جانا ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا. کافی تو ماشاءاللہ کافی اسٹڈی ہے، کافی بکس آپ نے پڑھی ہیں، تو کچھ ہمارے دیکھنے سننے والوں کو بھی بتائیں کہ کون کون سی بکس پڑھنی چاہیے اور کون کون سی بکس جو ہے نا مطلب آپ بکس ریکمینڈ کریں، کون سی بکس آپ نے پڑھی ہیں؟ دیکھیں بکس زیادہ تر جو میری جو میں نے جو اسٹڈی کی ہے یا جو چیزیں مجھے پسند ہیں ان میں زیادہ تر مجھے وہی چیزیں پسند ہیں جن میں امید کی، یقین کی کوئی نہ کوئی کرن موجود ہو، جس میں آپ کو ڈرایا نہ جائے بلکہ آپ کی حوصلہ افزائی کی جائے. آپ کو یہ بتایا جائے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے ساتھ اچھا ہوگا، آپ اچھا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا کرے گا. اس میں دیکھیں سب سے پہلے تو ہمارا مذہب ہمیں ظاہر ہے اپنی جو اسلامی کتب ہیں ان کے حوالے سے ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم ان کو پڑھیں، ان کی اسٹڈی کریں. اس کے علاوہ ایک کچھ جو نوجوانوں کے لیے میں سوچتا ہوں اگر وہ کتابیں پڑھیں جن میں بہت ساری موٹیویشنل بک ہیں. دا سیکرٹ ایک مووی ہے، اس کو ضرور دیکھیں آپ جا کے، یہ اردو ڈبنگ میں بھی موجود ہے. یہ آپ کے جو ہے نا بہت سارے. پھر ایک رچ ڈیڈ کے نام سے ایک بک آتی ہے، اس میں بھی ایک امیر باپ غریب باپ، یہ کتاب میں نے یہ اسٹڈی کی ہے. بشیر جمعہ کی بکس جی، بشیر جمعہ کی بکس آپ پڑھیں. پروفیسر اشفاق صاحب کا زاویہ اگر آپ کے ہاتھ لگ جائے کبھی مت چھوڑیے گا، اس کو ضرور پڑھیں. قدرت اللہ شہاب کا شہاب نامہ اگر آپ کی نظر سے گزرتا ہے ضرور دیکھیے گا اس کو ایک بار. تو یہ ایسی بہت ساری بے شمار چیزیں. اب تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، اب تو آپ اپنی مرضی کا سوال یوٹیوب گوگل پہ جا کے لکھتے ہیں تو آپ کو سیکنڈوں میں جواب آتا ہے. آپ دیکھیں نا ابھی تو ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں داخل ہو گئے ہیں. ابھی تو ایک ایپ آ گئی ہے، میں بچوں کے ساتھ شرارتیں کرتا رہتا ہوں، میں نے اپنے موبائل میں انسٹال کی ہوئی ہے کہ آپ اس سے کوئی سوال پوچھیں. آپ اسے یہ پوچھیں کہ میں چائے کیسے بناؤں تو وہ آپ کو بتائے گی کہ آپ اس میں پہلے پانی کو ابالیں، اس میں پھر چائے ڈالیں، پھر اس میں شوگر ڈالیں، پھر اس کو ابلنے دیں اور کپ میں ڈال کے سرو کریں. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آپ کو پتا ہے ویڈیوز بنتی ہیں، آپ آرٹیکل لکھتے ہیں، یعنی بہت ساری چیزیں. دیکھیں نا ابھی یہ چیز اتنی ترقی کر چکی ہے کہ کل جہاں پہ اشتیاق صاحب 600 لوگ کام کرتے تھے نا، وہاں پہ صرف 6 لوگ کام کریں گے. اسی لیے میں وہ کہہ رہا تھا نا کہ بچوں کو ساری چیزیں سکھائیں. ان کو یہ تو آپ کام تو آپ سکھا دیتے ہیں، جب جاب وہاں پہ 6 لوگوں کی ہے تو باقی جو 594 بچے ہیں، وہ چیز جس میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے لگے کہ نہیں یار میں مشکل میں نہیں ہوں یا میری مشکل جو ہے ٹل جائے گی، ایسی کوئی بھی بک آپ کو ملتی ہے آپ اس کو ضرور پڑھیں. جہاں کہیں بیٹھتے ہیں کسی کو کوئی آدمی پریشان ہے تو کہتے ہیں نا کہ آپ بیمار کے پاس بھی جائیں تو اسے کہیں کہ نہیں ماشاءاللہ آپ ٹھیک ہو رہے ہیں، آپ کی صحت پہلے سے اچھی ہے، ماشاءاللہ آپ بہت ٹھیک ہے. یعنی ہر حالت میں لوگوں کو امید اور خوشی آپ بانٹتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے راستے میں خوشیاں اور جو آپ کی ترقیاں ہیں ان کے راستے کھول کے رکھ دے گا. وہ کہتے تھے نا اشفاق احمد صاحب، ان کا ایک مشہور قولہ ہے، اکثر کہتے تھے، میں بھی اکثر وہ لکھتا رہتا ہوں، وہ کہتے تھے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. تقسیم کرنے تو وہ کی ایسا ہی ہے کہ جب آپ توفیق دے. آسانیاں بالکل تقسیم یہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو آسانیاں عطا کی جاتی ہیں جتنی آپ. اگر بالکل یہی آپ بات ہے، بالکل یہی چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آسانی ہوں، آپ کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا جائے، کسی بھی جگہ پہ آپ کہیں اگر آپ ملازم ایز این امپلائی آپ کام کر رہے ہوں یا کسی بھی فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہوں، تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ احسان والا معاملہ کیا جائے تو پھر آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ اچھا رویہ اختیار ان کے کریں، ساتھ اور قدرت جو ہے نا آپ پہ صحیح. وہ آسانیاں کرے گی اور وہ
یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ادلا بدلا جو ہے نا وہ ہوتا ہے. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے سر اس میں. بالکل دیکھیں آپ نے 100% جو ہے وہ بات صحیح کی ہے. آپ کسی کو دیتے ہی وہی ہو جو آپ کے پاس ہے. اگر آپ کے اندر محبت ہے, اپنے آپ سے محبت کرتے ہو, تو آپ دوسرے کو بھی محبت دیتے ہو. آپ کو خود سے پیار ہے, محبت سے بھی مستفید ہو سکتے ہو. آپ اگر عمل کرنے والے ہو تو دوسرے کو بھی عمل کی جی ترغیب دے جی سکتے ہو. خود اگر آپ ان چیزوں میں کہیں نہ کہیں فرض کریں, وہ میرے ایک دوست ہے, وہ جیسے آپ نے سوال کیا کہ آپ کے ادھر غائب ہے, وہ مجھے کہتے ہیں آپ تنہائی میں تنگ نہیں ہوتے ہو؟ تو میں نے کہا میں جب آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں آپ مجھ سے تنگ ہوتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا جب آپ مجھ سے تنگ نہیں ہوتے ہو تو میں خود سے کیوں؟ ہم اپنے ساتھ خوش نہیں رہتے اشتیاق صاحب. ہم اپنے آپ کو مین کے پہلے اپنے آپ سے سرٹیفائی نہیں ہوتے. ہمیں کہیں نہ کہیں ڈیپینڈ کرتے ہیں ہم کسی دوسرے کے کہ چلے اس کے ساتھ ہمارا وقت گزرے گا تو اچھا گزرے گا. وہ پہلے اپنے ساتھ تو اچھا وقت گزار کے دیکھو. آپ بھی تو پورے انسان ہو, آپ کے پاس بھی تو ساری چیزیں ہیں. تو اپنے آپ سے جب آپ خوش ہوتے ہو, اپنے آپ سے جب آپ مطمئن ہوتے ہو, تو یقیناً آپ کے پاس جو بھی بیٹھے گا وہ بھی مطمئن ہوگا. لیکن اگر آپ دیکھیں نا, آپ کے پاس بیٹھنے والے اگر 4 لوگ 5 لوگ لاکھ پتی ہیں تو آپ بھی لاکھ پتی بن جائیں گے. اگر وہ کروڑ پتی ہیں تو آپ بھی کروڑ پتی بن جائیں گے. لیکن اگر وہ لوگ فور لفنگے بدماش ہیں تو پھر آپ نے بھی وہی بن جانا. تو ظاہر ہے پھر یہ اپنے ارد گرد کی چیزوں کو مینٹین کرنا ہوگا. اپنا جو اورا ہے نا, اورا پہ جا کے گوگل پہ کبھی سرچ کیجئے گا اشتیاق صاحب کے اورا کیا چیز ہوتی ہے. ہم تو جو چاولوں کا پیتے ہیں اس کو اورا کہتے ہیں نا. انسان کے گرد اس کو 7 یعنی 6-7 لہریں بنتی ہیں. ان لہروں سے انٹر ہو کے چیزیں آپ کے پاس آتی ہیں. اس اورے کے بارے میں آپ اسٹڈی کیجیے گا. میں دیکھنے والوں کو بھی کہوں گا کہ وہ اس کو چیک کریں تو پتہ چلے گا کہ ہم اپنے ارد گرد ماحول کیسا رکھتے ہیں اور کیسا ماحول ہمیں جو ہے نا وہ پھر ہمیں آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے یا پھر ہمیں وہ گراتا ہے یا ڈراپ کرتا ہے. یہ ظاہر ہے چونکہ اپنے آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ جتنے صاف دل ہو اتنے صاف دل. آپ دیکھیں نا کتنے مخلص لوگ ہیں, تو وہ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں تو اپنی مخلصی کا اظہار کرتے ہیں. بعض اوقات ان کے ساتھ اس مخلصی کے بدلے میں ان کے ساتھ دھوکا ہو جاتا ہے. لیکن ہوتے چونکہ خود مخلص ہیں, وہ کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرتے, تو پھر ان کے ساتھ وہ اگر ساتھ والا نہیں ملا ویسا تو وہاں ان کے ساتھ وہ ہاتھ ہو جاتا ہے. تو جیسے ہوگے ویسا ویسا ہی ماحول ملے گا. ایسا ہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. سر یہ بتائیے کہ آپ آن لائن سیلنگ وغیرہ کی طرف بھی آئے ہوئے ہیں, تو تھوڑا سا اس سے بتائیے گا کہ آپ جی نے جی کس طرح سے اسٹارٹ کیا اور اب ابھی آپ کس اسٹیج پہ رہے ہیں اور کس لیول پہ ہیں, مطلب تھوڑا بتائیے گا پلیز اس حوالے سے. دیکھیں اس میں لیول کی تو کوئی چیز نہیں. یہ موبائل اینڈرائڈ موبائل آپ کو پتا ہے اس میں آنے والے وقت میں اور زیادہ ترقی ہو جانی ہے, اور زیادہ سہولت آ جائے گی. آپ کے پاس موجود ہے پیکیجز, آپ منتھلی جو ہے وہ ہر حالت میں یوز کرتے ہیں. تو میں نے تو سٹارٹ لیا تھا, مختلف جو ویئر ہاؤسز ہیں ان سے میں نے کانٹیکٹ کیا. ان کی پروڈکٹ کو ہم لے کے پروموٹ کرتے ہیں فیس بک پہ, واٹس ایپ اسٹیٹس پہ. مختلف ہم نے کمیونٹیز بنائی ہوئی ہیں, ان میں ڈال دیتے ہیں. پھر وہاں سے کلائنٹ ہمارے پاس آتا ہے, جب وہ چیز دیکھتا ہے وہ پوچھتا ہے جی کہ اس کی پرائس کیا ہے. ہم اس سے پرائس کرتے ہیں, اس سے ڈیل کرتے ہیں, اور پھر کمپنی کو ہم صرف اس بندے کا ایڈریس بھیج دیتے ہیں اور قیمت ہوں بتا دیتے ہیں کہ اس پرافٹ پہ ہم نے یہ چیز سیل کرنی ہے. تو اس میں ڈریسز ہیں, بیڈ شیٹس ہیں, کچن ایسیسریز ہیں, موبائل ایسیسریز ہیں, کسٹمائز چیزیں ہیں. آپ نے موبائل کور پہ تصویر بنوانی ہے, آپ نے شرٹ پہ پکچر بنوانی ہے, آپ نے کسی طرح کی اور گھر کی ڈیکوریشن کی کوئی چیز ہے, کوئی لائٹ ہے اس طرح کی اسمارٹ لائٹس آپ کو آپ پتہ ہے آگے ہیں, جن کو آپ بولتے ہیں تو وہ جلتی ہے. آپ کہتے ہیں ٹرن آن تو وہ آن ہو جاتی ہے, آپ ٹرن آف کہیں گے تو وہ آف ہو جاتی ہے. پھر اس طرح کی بے شمار چیزیں, تو وہ نئی نئی چیزیں جو آپ کو عام مارکیٹ میں نہیں ملتی, آن لائن آپ ان کو بڑی آسانی سے آپ صرف اتنی سی بات ہے کہ آپ چیزوں کو آپ کے ویئر ہاؤسز کے ساتھ کانٹیکٹ ہونے چاہیے. مختلف جگہوں پہ آپ جا کے دیکھیں, بے شمار لوگ, یہ کپڑا بہت زیادہ آن لائن بک رہا ہے. یہ جو بیڈ شیٹس وغیرہ ہیں, یہ بلینکٹس وغیرہ, یہ ساری دراز آپ دیکھیں امیزون ہے, ان کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں. اپنا اپنا طریقہ کار ہے ہر آدمی کا کہ وہ کیسے کام کرتا ہے. آپ ان کے تھرو چیزیں لے کے وہاں سے اس کے ساتھ 100 200 400 اگر گھر بیٹھے آپ 1000 روپیہ بھی ڈیلی کا لے رہے ہیں یا 500 بھی, تو آپ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ کور کر سکتے ہو. تو ہمیں بعض اوقات اچھا بھی ہو جاتا ہے, بعض اوقات اس میں کمی بھی ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ اچھا ہو, لیکن یہ ہے کہ یہ یہ چونکہ یہ ایک بڑی بات آپ ہے کی کہ بات کٹ یہ رہی ایک ہے. بڑی جی جی میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں یہ ایک آپ کی بڑی بات بات ہے کٹ کہ رہی ہے, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا. جی 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 بولیں پلیز. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ چونکہ جیسے میں نے ابھی ڈیجیٹل کرنسی کی بات کی تھی نا, کہ آپ کو ہر چیز اکاؤنٹ سے جو ہے نا آپ کو فارورڈ کرنے ہوں گے پیسے, تو ایسے ہی وہ ہوں آنے والے وقت میں آپ کو موسٹلی چیزیں آپ کو صرف آن لائن آپ منگوائیں گے. آپ کے پاس یہ سہولت ہوگی. آپ دیکھیں یہ فوڈ پینڈا, یہ اوبر, یہ ان ڈرائیو, یہ اس طرح کی مختلف جو ابھی چیزیں آ چکی ہیں مارکیٹ میں,
سب کی ایپ آ گئی ہیں, آپ صرف ان کے تھرو ہی سارا کام کرتے ہیں. تو آنے والے وقت میں یہ لوگ جا کے, ابھی تو کھانے پینے کی چیزیں بھی شہروں میں لوگ آن لائن ہی منگواتے ہیں. تو ظاہر ہے اگر آپ کہیں نہ کہیں لنک ہوں گے, آپ سروس دینے والے ہوں گے, آپ سے چیزیں لینے والے ہی نہ بنے نا, چیزیں دینے والوں میں آ جائے نا, تو پھر آپ کو بھی پروفٹ ہوگا, آپ کو بھی فائدہ ہوگا. چونکہ دینے والوں کی آنے والے وقت میں ڈیمانڈ ہے, تو آپ دینے والوں میں آج ہی شامل ہو جائے. کل جب گاڑی مری کراس کر چکی ہو تو آپ گھر سے نکلے, اسے بہتر ہے آپ بھی کم از کم کالا تو پہنچے ہو نا, تاکہ ساتھ ساتھ سفر جاری رہے. تو یہ چیزیں ضروری ہے, جی مشکل کوئی نہیں ہے, ہر بندہ گھر بیٹھے بڑے آرام سے یہ کام کر سکتا ہے, یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. یہ بتائیں, آپ یہ بتائیں کہ ابھی جیسے کوئی ابھی راولپنڈی, اسلام آباد ہے, لاہور ہے, کسی بڑے پاکستان کسی شہر میں کوئی ہو, وہاں پہ تو چلے یہ ایک بڑی مارکیٹ ہے, ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے, خریدنے والے بھی بہت ہوتے ہیں, اور اس وجہ سے ایک بڑا ایزی بھی ہوتا ہے. لیکن آپ نے کشمیر سے ہو کے, مطلب دیوپور سے ہو کے آپ یہ چیز مینیج کر رہے ہیں, اس لیے تو میں آپ کو پہلے تو یہ آپ کو شیئر کر رہا ہوں. اور دیکھنے والوں کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے موٹیویشن ہے کہ اگر انسان کچھ کرنا چاہے تو کہیں سے بھی وہ کر سکتا ہے, اور اس کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ جو ہے نا وہ نہیں آ سکتی. اس کی مثال جو زندہ مثال جو ہے وہ آپ ہیں, کہ پہلے آپ نے ماشاءاللہ اتنا اچھا آپ کا کیریئر ہے, اس پہ آپ کام کرتے رہے, اور ابھی آپ آن لائن سیلنگ کر رہے ہیں, اور وہ بھی آغاز جیسے علاقے سے. تو یہ بتائیں اس میں کیا کیا چیلنجز ہیں باغ میں, اس حساب سے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا. ہاں چیلنجز تو ہیں, ظاہر ہے, چونکہ بہت سارے لوگ اس چیز کو پہلے تو انہیں اس کی تعریف ہی نہیں آتی, پھر اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. آن لائن بھی وہ سوچتے ہیں کہ شاید انہوں نے گھر میں کوئی اسٹور رکھا ہوتا ہے اور وہاں سے یہ چیزیں بیچتے ہیں. اصل میں ظاہر ہے اس کو یہ اسکل ہے بس, جو بڑی چیز ہے اس میں وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ بات آ جانی چاہیے کہ یہ کام کیسے ممکن ہے. وہ ظاہر ہے اگر آپ کو یہ استعمال کرنا آتا ہے, آپ اس کو یوز کریں تو پھر آپ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں, جہاں پہ میں بیٹھا ہوں وہاں سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ کوریئر سروس, اس کو زیادہ ٹائم تو لگتا ہے. یہ سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ کوریئر سروس کا ہے, کہ آپ جہاں کہیں بھی یہ کام کریں وہاں پہ کوریئر سروس کا موجود ہونا بہت ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ تو چلے اگر ہم اپنے گاؤں اپنے علاقے میں کوئی چیز سیل کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہے, لیکن یہیں بیٹھ کے اگر میں کوئی چیز لاہور میں, راولپنڈی میں, اسلام آباد میں, فیصل آباد میں, کراچی میں سیل کر رہا ہوں, ظفر آباد میں سیل کر رہا ہوں, کوٹلی میرپور میں سیل کر رہا ہوں, تو مجھے مشکل اس لیے پیش نہیں آتی کہ کمپنی والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کوریئر سروس کے تھرو چیزیں وہاں پہ پہنچا دیتے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ میں جہاں پہ موجود ہوں وہاں پہ سروس نہیں ہے تو یہ کام نہیں ہو سکتا. آپ سروس ہی اس ایریے میں دیں جہاں پہ یہ سہولت موجود ہے, لوگوں کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ کوریئر سروس کے تھرو چیزیں لے سکتے ہیں. تو آپ جب اس طرح کی سروس لیں گے تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی. انشاءاللہ اشتیاق علی صاحب, آپ کا, آپ کے اس چینل کا, ٹوڈے کا میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میری دعا ہے اور میں امید بھی رکھتا ہوں, چونکہ جو میرا ایکسپیرینس ہے, جو میں نے جتنے لوگوں کو آگے بڑھتا دیکھا ہے, ان میں ماشاءاللہ آپ کا شمار خاصے جو آگے جانے والے لوگ ہیں ان میں ہوتا ہے. بڑی باہمت بھی ہیں, آپ محنت بھی کر رہے ہیں, اور اس سلسلے کو جاری رکھیے گا, اس کام کو جاری رکھیے گا. کوئی اگر آپ سے, یوں تو آپ جاب کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ آپ کام کیا کر رہے ہیں تو وہ کام اصل میں یہی ہے. تو کسی نے کسی سے پوچھا تھا نا کہ کما کیا رہے ہو, تو اس نے کہا تھا جی کہ عزت کما رہا ہوں. تو اس نے کہا تھا رہتے کہاں پہ ہو, تو اس نے کہا لوگوں کے دلوں میں رہتا ہوں. یوں تو ہم اپنی جگہوں کا نام تو بتا دیتے ہیں اور کمانے کے لیے پروفیشن بھی بتا دیتے ہیں, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا جو مقام ہے وہ لوگوں کے دلوں میں رہے اور آپ عزت کما رہے ہو. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور آپ نے جو چھوٹا خواب دیکھا, بڑا دیکھا, اگر آپ وہ پا لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ اس نے اگر یہ سوچا تھا کہ میں نے ڈرائیونگ سیکھنی ہے, سیکھ لی, تو وہ بڑا آدمی بن گیا. مین کہ آپ کا جو ٹارگیٹ ہے وہ اچیو ہو گیا, تو آپ ایک کامیاب آدمی ہے. آپ کے لیے بہت ساری, ڈھیر ساری دعائیں آپ کے لیے, آپ کے دوستوں کے لیے, آپ کی ٹیم کے لیے, اور ان سب لوگوں کے لیے جو اس میں مصروف ہوتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ سب کو کامیاب کرے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ, تھینک یو, اللہ حافظ, بہت شکریہ. اللہ حافظ, بہت شکریہ, تھینک یو.